بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کے اس پروگرام کے حوالے سے ہمیں اسلام آباد سے جناب کامران لطیف صاحب نے پوچھا ہے۔ آپ یہ پوچھتے ہیں کہ شادی بیاہ کے موقع پر کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ بھی بتائیے کہ اسلام میں کفر کی کیا حقیقت ہے۔ بہت سارے لوگ اس پر بہت زور دیتے ہیں اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو ایک قبیلے کے افراد ہیں وہ دوسرے قبیلے والوں سے شادی نہ کریں، خاص طور پر جب کبھی سادات کا ذکر ہو تو اس میں وہ بہت زیادہ گریز کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی دیگر برادری والے بھی یہی کہتے ہیں کہ جناب ہم اگر آرائی ہیں تو کہتا ہے کہ ہم آرائی کے باہر شادی نہیں کریں گے، کوئی جو ہے وہ راجپوت ہے تو کہتے ہیں کہ ہم راجپوتوں کے سوا کسی کو قبول نہیں کریں گے شادی کے لیے۔ تو یہ کفر کی حقیقت کیا ہے؟ جناب کامران لطیف صاحب، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر انسانوں کو پھیلانے کے لیے جو ایک نظام قائم کیا اور اس کے لیے ضابطے اور قوانین اپنی آسمانی کتابوں اور انبیاء کے ذریعے سے ہم تک پہنچائی، ان میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ انسانی نسل وہ حیوانات کی طرح آگے نہیں بڑھتی۔ ایسا نہیں ہے کہ انسانی نسل کے درمیان میں بھی صرف نر اور مادہ کا ایک رشتہ قائم کر دیا گیا ہے اور جہاں جس کا جی چاہے وہ اپنا تعلق قائم کر کے نسل کو آگے بڑھانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ انسانوں کو انسان بنا کر انہیں عقل، شعور، شرم و حیا، اخلاق، ضابطے، رشتوں کی پہچان، یہ تمام چیزیں عطا کی ہیں تاکہ انسان حیوانات سے الگ مخلوق دکھائی دے۔ یہی تو وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب فرمایا کہ ہم نے انسان کو احسن تقویم میں بنایا ہے، تو احسن تقویم صرف بدنی اور جسمانی اعتبار سے نہیں ہے بلکہ ہر اعتبار سے حیوانات کے مقابلے میں زیادہ بہتر بنایا ہے۔ اللہ رب العزت کی طرف سے یہی تعلیم ہمیں دی گئی ہے۔ تو جب یہ تعلیم دی گئی ہے تو پھر رشتے ناتوں کو اختیار کرنے یا ان کے درمیان میں اگر کوئی اختلاف پیدا ہو جائے تو ان کو ختم کرنے کے لیے باقاعدہ قوانین بنائے گئے، ضابطے بنائے گئے، کچھ اخلاقی قیود ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے لیے جو ہمیں قرآن و سنت تعلیم دیتے ہیں تو بہت آسانی سے ان کو سمجھا بھی جا سکتا ہے اور آسانی سے ان پر عمل بھی کیا جا سکتا ہے۔ بدقسمتی سے کچھ لوگ جہالت کی وجہ سے اور کچھ لوگ اپنے آبائی رسم و رواج اور خاندانی جو عادتیں ہیں ان کی بنا پر اسلامی تعلیمات کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور اپنی پسند اور اپنے رسم و رواج کو ترجیح دیتے ہیں۔ دیکھیے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم دی ہے اس کی پہلی شرط یہ ہے کہ دو افراد میاں بیوی بننا چاہتے ہیں، مرد اور عورت رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا چاہتے ہیں تو دونوں کا مومن ہونا ضروری ہے۔ اہل ایمان کے لیے منع کر دیا کہ کوئی مومن مرد کسی کافر عورت سے یا کوئی مومن عورت کسی کافر مرد سے شادی کرے۔ ایمان پہلی شرط بنا دی جاتی ہے۔ البتہ جو اہل ایمان مرد حضرات ہیں انہیں اہل کتاب خواتین سے بھی شادی کرنے کی اجازت دی گئی کہ اگر وہ مومن خواتین میسر انہیں نہیں آتی تو اہل کتاب میں سے کسی خاتون سے شادی کی جا سکتی ہے، اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ تمام اہل کتاب چاہے وہ یہودی ہوں یا عیسائی کم از کم اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو مانتے ہیں، اللہ کے رسولوں پر ایمان ان کا ہے، تو اس کی وجہ سے ان کے لیے تھوڑی سی ریلیکسیشن اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ جب یہ مومن ہیں تو دوسری شرط لگائی گئی کہ شادی یہ زبردستی کا بندھن نہیں ہے، یہ باہمی رضامندی کی بات ہے، اور رضامندی ان دو افراد کے درمیان میں ہونا ضروری ہے جن کی شادی ہو رہی ہے، جن کا بیاہ ہو رہا ہے۔ یعنی اس میں بڑوں چھوٹوں میں سے کوئی طاقتور ہو، کوئی بڑا ہو تو وہ اپنی مرضی ٹھونس نہیں سکتا، تجویز دے سکتا ہے، مشورہ دے سکتا ہے، قائل کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، لیکن جبر کی بنیاد پر ماں باپ کو بھی یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بچوں میں سے کسی کی شادی کرے، اس لیے کہ ان دونوں نے اپنی پوری زندگی باہم مل کے گزارنی ہے۔ اگر اس میں جبر کو اختیار کیا جائے گا تو یہ جبر کی شادی زیادہ دیر تک رہے گی نہیں اور بجائے فائدے کے نقصان اٹھانا پڑ جائے گا۔ اس لیے دوسری شرط ہو گئی کہ دونوں کی باہمی رضامندی ہونی چاہیے، اور تیسری شرط یہ ہے کہ جب بھی کہیں شادی کرنے کا فیصلہ ہو جائے، رضامندی ہو جائے،
تو پھر لڑکے کی طرف سے، مرد کی طرف سے حق مہر باقاعدہ متعین کیا جائے، اور یہ باہمی رضامندی اور مشورے سے متعین کیا جائے. یعنی جو عورت جتنے حق مہر پر راضی ہو جائے اتنا حق مہر اس کے لیے متعین کر دیا جائے. اور پھر یہ کہ شادی جو ہے یہ کوئی خفیہ ربط اور ضبط نہیں ہے، بلکہ ایک جو کہ اچھا کام ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، اللہ تعالیٰ کو اس کے رسول کو پسند ہے، تو اس لیے علی الاعلان کھلے بندوں یہ کام ہونا چاہیے. یعنی ایجاب و قبول کی مجلس کھلے عام ہونی چاہیے، تاکہ لوگوں کو، معاشرے کے افراد کو پتہ چلے کہ یہ دو میاں بیوی جو آپس میں مل کے رہتے ہیں ایک گھر میں، عورت اور مرد، ان کا باہمی رشتہ باقاعدہ اسلامی اصولوں کے مطابق طے پایا ہے. یہ میاں بیوی ہیں، ایک دوسرے کا لباس ہیں، ایک دوسرے کی عزت ہیں، اور انہوں نے شرعی قوانین کو سامنے رکھتے ہوئے یہ شادی اختیار کر رکھی ہے. تو اس اعتبار سے یہ بھی ہونا چاہیے. جزوی طور پر یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے تعلیم ہے کہ اگر تم میں سے کوئی شخص شادی کرے تو مرد ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس خوشی کے موقع پر ولیمے کا اہتمام کرے، چاہے وہ مختصر ہی کیوں نہ ہو. آپ علیہ السلام کے زمانے میں چونکہ اکثر لوگوں کا جو گزر بسر ہوتا تھا وہ اونٹوں کے چرانے اور بکریوں کو چرانے کا ہوا کرتا تھا، تو یہ بکریاں اور جانور ہی زیادہ تر لوگوں کے پاس مال کی شکل میں ہوا کرتا تھا. تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ مرد کو ولیمہ کرنا چاہیے، چاہے ایک بکری ہی کیوں نہ ہو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک بکری اس زمانے میں جس معاشرے میں بات کی جا رہی ہے وہاں معمول کی بات ہو سکتی ہے کہ اس کے ذبح کرنا یا اتنی اس کو تلاش کر کے اس کام کے لیے اختیار کر لینا، ذبح کر لینا، یہ کوئی بہت زیادہ مشکل بات نہیں ہوا کرتی تھی. تو ان باتوں کا خیال رکھا جائے. جہاں تک کفر کا تعلق ہے تو حقیقت میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہمارے ذہنوں میں ڈال دی گئی، اور اس کے پیچھے پتہ نہیں کس نے آغاز کیا، کس کی نیت تھی، لیکن قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قطعی طور پر اس کی نفی کرتی ہیں. اور اس کی سب سے بڑی مثال خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ آپ نے مختلف قبائل میں جو تعلق رکھنے والی خواتین تھیں ان سے شادیاں کی. اسی طرح خلفائے راشدین انہوں نے بھی مختلف قبائل سے شادیاں کی جن کا تعلق ان کے نسب سے نہیں تھا، بعض کا تعلق ان کے علاقے سے نہیں تھا. اسی طریقے سے باقی اصحاب سینکڑوں کی تعداد میں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں مسلم دنیا میں آپ کو ایسے رشتے مل جائیں گے کہ جن کا باہمی تعلق کسی قبیلے برادری کی وجہ سے نہیں بلکہ ایمان اور باہمی رضامندی کی وجہ سے ہوا ہے. جہاں کہیں کبھی کفر کا ذکر ہوتا بھی ہے تو حقیقت میں اس کی صرف اتنی سی بات ہے کہ جب بھی دو افراد کو باہمی رضامندی کے ساتھ شادی کے بندھن میں باندھنے کا اہتمام کیا جائے تو کوشش کی جائے کہ دونوں میں ایک طرح کی مماثلت اور قربت اور برابری کا کوئی نہ کوئی عنصر پایا جاتا ہو. اگر وہ ایسا ہوگا تو یقیناً وہ شادی زیادہ بہتر ہوگی، اچھی ہوگی، دیر پا ہوگی. اور اگر بہت زیادہ فرق پایا جاتا ہے تو یقیناً اس میں اختلافات زیادہ بڑھ جاتے ہیں، مزاج کا اختلاف ہو سکتا ہے، آسائشوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، اور بہت ساری باتیں، تو وہ شادی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکتی. محض اتنی سی بات ہے کہ جب بھی دو کے درمیان میں شادی کرنے کا اہتمام کیا جائے تو ان کی برابری، قربت اور ایک دوسرے کے ساتھ رضامندی والی بات اس کو اختیار کیا جائے. تو اس کے اعتبار سے جو اسلامی تعلیمات ہیں ہمیں اپنے گھروں میں شادیوں کا اہتمام کرنا چاہیے. جس نے بھی اس کو اختیار کیا وہ خود بھی سکھی رہے گا اور ان کے گھر والے بھی سکھی رہیں گے.